آج کی بات میں ہم ذکر کریں گے اس بھارتی فضائی حملے کا جو آج صبح پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شکل میں پیش آیا۔ یہ واقعہ بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے پلوامہ میں ایک دہشت گردی کے حملے کے ٹھیک 12 دن کے بعد ہوا۔ اطلاعات تو یہی تھیں کہ بھارت کے اندر پچھلے 12 دن سے جو بہت زیادہ میڈیا میں شور تھا اور بھارتی حکام اور رہنماؤں کی طرف سے جو دھمکی آمیز بیانات دیے جا رہے تھے، ان میں پچھلے 2-3 دنوں میں ایک کمی آئی تھی اور اس سے یہ احساس ہو چلا تھا کہ شاید بھارت سفارتی انداز میں ہی شور شرابہ کرے گا اور شاید کوئی حملہ نہ کرے۔ ان باتوں کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک پارلیمنٹرین رمیش کمار گئے تھے، جنہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات بھی کی تھی اور یہاں پاکستان میں آ کر یہ کہا تھا کہ اب بھارت کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن آج صبح یہ واقعہ پیش آیا۔ بھارت نے تو بہت سارے دعوے کیے، لیکن پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے آج صبح کوئی 4:45 بجے کے قریب 3 ٹویٹس کے ذریعے اس واقعے کی اطلاع دی۔ پاکستان کی طرف سے ابھی تک جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ بھارتی لڑاکا جہازوں نے کوئی 3 سے 4 کلومیٹر کے قریب اندر گھس کر پاکستان کے اندر آئے اور جب ان کو کوئی ٹارگٹ نہیں ملا یا ان کے پاس وقت نہیں تھا یا جو بھی ان کی حکمت عملی تھی، تو انہوں نے اسلحہ یہاں پر کھلی جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے اور اسی طریقے سے یہ کارروائی ختم ہوئی۔ بھارتی میڈیا میں اس کے برعکس یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے 3 علاقوں چکوٹھی، مظفر آباد کے قریب اور خیبر پختونخوا کے شہر بالاکوٹ کے قریب انہوں نے حملے کیے اور ان کے بقول تو انہوں نے یہاں پر دہشت گردوں کے بہت سارے کیمپ جو ہے وہ تباہ کر دیے ہیں اور بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان میں آج وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ایک اجلاس ہوا ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، جس کے اندر اس دعوے کی تردید کی گئی ہے کہ کسی طور پہ بھی پاکستان کے بالاکوٹ کے علاقے میں انہوں نے کسی قسم کے دہشت گردی کے اڈے کو ختم کیا۔ پاکستان کی طرف سے ابھی تک جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی سالمیت اور اپنے فضائی اور جو زمینی سرحد ہے اس کی خلاف ورزی محسوس کرتے ہیں اور اس کے خلاف اپنے وقت پر، اپنی جگہ پر، اپنی جو بھی ہمارا منتخب جو جگہ ہوگی اور وقت ہوگا اس کے تحت کارروائی کریں گے۔ بھارت کے اندر بہت سے شادیانے منائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ پچھلے 10-12 دن سے بھارت کے اندر پہلے تو بہت ہی ایک جنگی جنون میڈیا کے سامنے آیا اور ان کے رہنماؤں نے بھی اس طرح کی بات کی کہ فوری طور پر انتقام لیا جائے، لیکن اس وقت وہاں پر شادیانے منائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی فتح حاصل کی ہے۔ جنگ کے اندر پہلی ہلاکت سچ کی ہوتی ہے، لہٰذا ہم بہت وثوق کے ساتھ جو دعوے اور جوابی دعوے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، ماسوائے اس حقیقت کے کہ واقعی بھارتی طیاروں نے پاکستان کے فضائی اور سرحدی اور زمینی جو حدود ہیں ان کی خلاف ورزی کی۔ ابھی تک پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر اس پر بہت زور شور سے بحث و تبحیث ہوئی ہے اور حزب اختلاف کے اس مطالبے پر کہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے، وہ اجلاس بلایا جا رہا ہے اور کل 27 فروری کو کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کا ایک اجلاس ہوگا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں۔ ابھی تک پاکستان کا جو موقف ہے وہ جو بھی سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ سفارتی محاذ پر اس پر سرگرمی کی جائے۔ ابھی تک پاکستان فوجی اعتبار سے کوئی سرگرمی کرے گا اس کے بارے میں بہت وضاحت سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ اس پر پاکستانی میڈیا میں سوالات ضرور اٹھائے جا رہے ہیں
کہ جب بھارتی جہازوں نے پاکستان کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تو ان جہازوں کو کیوں مار نہیں گرایا گیا؟ اب اس پر جو دفاعی اور جو فوجی تجزیہ کار ہیں اس پر بہت باتیں کریں گے اگلے چند دنوں میں بھی، لیکن جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے اندر جو جنون تھا پچھلے 10-12 دن سے کہ پاکستان پر ابھی حملہ کرو اور کل حملہ کرو، اس میں کمی آئے گی، کیونکہ ابھی وہ فتح کے جشن منائے جا رہے ہیں، اور مودی سرکار اگر اس واقعے کے حوالے سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو وہ اپنے طور پر بھرپور کوشش کریں گے۔ پاکستان میں نہ تو کوئی الیکشن کا سماں ہے اور نہ الیکشن کے حوالے سے بھارت سے متعلق کسی قسم کا ایجنڈا ابھی تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی بڑے پیمانے پہ اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان کیا کرے گا؟ یقیناً پاکستان کو وہی کچھ کرنا چاہیے جو اس کے قومی مفاد میں ہو۔ پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے سفارتی محاذ پر ہوں، خاص طور پر پلوامہ حملے کے بعد اور FATF کی جو رپورٹ سامنے آئی، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے جو قرارداد آئی، تو اس صورتحال میں پاکستان شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس جنگی محاذ آرائی کو آگے بڑھائے۔ غالباً پاکستان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ جو اس کے خلاف ایک جارحیت ہوئی ہے تو اس پر عالمی رائے عامہ کو بیدار کرے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ پاکستان مظلوم ہے اور اس کے خلاف جارحیت ہوئی ہے، اور پاکستان اسی موقف کو دہرائے کہ پلوامہ حملے میں پاکستان کی ریاست اور اس کے کوئی ادارے اس میں شامل نہیں ہیں، اور جو پاکستانی موقف تھا کہ اس کی ایک تحقیقات کرائی جائے اور پاکستان اس تحقیقات میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ شاید ابھی تک پاکستان اسی موقف پر قائم رہے، لیکن پاکستان کی اور بھارت کی جو صورتحال ہے وہ بہت متحرک ہے، وہ ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہے، لہٰذا ابھی جب ہم یہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے بعد کیا پیش رفت ہوگی اس کے بارے میں بہت یقین کے ساتھ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم اس وقت آپ کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر جو جنگی جنون ہے اس میں شاید کسی حد تک کمی آئے۔ پاکستان کے اندر اس پر بحث البتہ ضرور ہوگی کہ پاکستان کی اگر کسی طور پر بھی پاکستان کی جو قومی انا ہے اس کو اگر کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کی تلافی کس طرح سے کی جائے۔ یقینی طور پر پاکستان کی جو سیاسی اور جو فوجی قیادت ہے اس کو پاکستان کے جو زمینی حالات ہیں اور جو علاقے کی جو صورتحال ہے اور پاکستان کو جو خطرات درپیش ہیں سفارتی اور دوسرے محاذوں پر، ان تمام کو سامنے رکھ کر جو کچھ قومی مفاد میں ہوگا وہی کرنا چاہیے۔ اس پر کوئی جذباتی رد عمل شاید پاکستان نہ اپنائے، نہ اس کو اپنانا چاہیے۔ اسلامی سربراہ کانفرنس کے ایک ادارے کے حوالے سے جو اجلاس ہونا ہے متحدہ عرب امارات میں، جس میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بھی دعوت دی گئی ہے ایک اعزازی مہمان کے طور پر، اس حوالے سے آج پاکستان کے پارلیمان کے اندر جو بحث ہوئی ہے اس میں یہ بات ضرور کی گئی ہے کہ پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے سفارتی محاذ پر کہ سشما سوراج اس اجلاس میں شرکت نہ کرے، اور اگر وہ کرتی ہیں تو شاید پاکستان کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان اس حوالے سے مزید کیا کرے گا یہ ابھی ہمارے سامنے آنا باقی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت، خدا حافظ۔